اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج مختصر کچھ سوالات کے جواب انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے روزے کے بارے میں، اور ان باتوں کا ذکر ہوگا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چلتے ہم اپنی بات کی جانب۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں، اور جتنے حضرات ہماری ان باتوں کو سنتے ہیں، دین کی بات کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس مہینے کے صدقے میں ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ تو بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پانی پی لیا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ بھول کر، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر، اس کو یاد نہیں ہے تھا کہ میرا روزہ ابھی باقی ہے، تو اس نے اگرچہ بھول کر یہ عمل کر لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ یہ اللہ کی رزق ہے جو اس نے کھا لیا تو رب نے ہی اسے کھلایا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی دارمی شریف کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر قیق نے غلبہ کیا، کہ الٹی کو کہا جاتا ہے، اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزہ کی قضا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کو اگر قے آ گئی ہے تو جان بوجھ کر اگرچہ اس نے قے کر دی، منہ میں انگلی ڈال کے کر دی، تو اس پر ہے روزے کی قضا۔ اگرچہ اس کو قدرتاً قے آ گئی ہے تو اس بندے پر روزے کی قضا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے گا۔ تو اس کے بعد ہے بھول کر کھانا کھا لیا، جمع کر لیا، اور اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہ ہوا۔ یاد ہی نہیں ہے تو اس نے ابھی یاد نہیں اس کو کہ روزہ ہے، اسی حالت میں اس نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا اور جمع بھی کر لیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وہ روزہ کون سا ہو، فرضی ہو یا نفلی ہو، کوئی روزہ بھی ہو، وہ فاسد نہیں ہوتا، وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ جب کہ اس کو یاد ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہے مکھی یا دھواں یا غبار، مٹی وغیرہ، یہ حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ غبار کسی طرح کے بھی ہو، آٹے کی شکل میں ہو، چکی سے جب آٹا پسوانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ذریعے حلق میں جائے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی قسم کی بھی غبار جو ہے، غبار گلے میں چلے جانے سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کل ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اگر منہ میں تھوک ہے تو وہی تھوک اگرچہ بندہ گلے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس کا جو تھوک ہے، اس کے منہ کا جو پانی ہے، اس نے اپنی رنگت نہیں بدلی، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، تو اس صورت میں اگرچہ اس نے منہ میں کوئی ایسا جو ہے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسا رکھا ہوا ہے تو جس سے رنگت جو ہے اس کے تھوک کی بدل جائے گی، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگرچہ وہ پانی اس کے منہ سے ہی نکلا ہے تو وہ اس نے پھینکا نہیں، وہ گلے میں اتر گیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بعد ہے بوسہ لیا اور انزال نہ ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس حالت میں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بوسہ لینا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اگر روزے کی حالت میں، اگر ایک بندے کا روزہ ہے تو اس کی روزے کی حالت میں مکھی گلے میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قصداً گئی تو روزہ جاتا رہا۔ اگر قصداً بندہ جو ہے انگلی
کی تو جاتا رہے گا، یعنی کہ ایک بندے کا روزہ ہے تو مکھی جو ہے وہ حلق میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بندہ جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانا کھا لیا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دے۔ ابھی کھانا کھا رہا تھا تو اسے یاد آیا 2-4 نوالے لیے یا آدھا کھانا کھا لیا ہے، اس کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، تو فوراً جو ہے وہ کھانا پھینک دے، وہ لقمہ جو ہے وہ چھوڑ دے اور اپنے روزے کو وہ مکمل کرے۔ وہی مسئلہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد احتلام ہو گیا، احتلام کی شکل میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ جان بوجھ کر اس نے انزال کیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں احتلام ہوا تو اس سے روزہ جو ہے وہ بندے کا فاسد نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے کہ روزے کی حالت میں، یہ ایک سوال ہے ہمارے ایک ساتھی نے کیا ہے، روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا، ٹوتھ پیسٹ اگر بندہ کر لیتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی یہ مکروہ ہے، گلے میں ٹوتھ پیسٹ کے جانے کے امکان ہو تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ مکروہ عمل ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ساتھی ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح صادق سے پہلے یعنی کہ سحری سے پہلے وہ کر سکتا ہے، تو یعنی کہ جب تک سحری کا ٹائم ختم نہ ہو وہ اس سے پہلے کر لے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ لازماً پوچھیے گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ضرورت درپیش آتی ہے مسائل کی۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ کے سوال کے مطابق ہو جائے گا، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کا جواب ملے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔